الرحمن الرحیم۔ آج ہم ٹیکس کے حوالے سے پڑھیں گے۔ جب آپ ٹیکس والا آپشن کلک کر کے رکھتے ہیں تو آپ کے سامنے صرف دو چیزیں ظاہر ہو رہی ہوتی ہیں اوپر مینیو میں، ایک ٹیکس اور ایک کوئٹس۔ اور کوئٹس کے اندر پہلے دیکھ لیتے ہیں، یہ شارٹ ہے، اس کے اندر چند ایک بنے بنائے کوئٹس موجود ہیں اور موٹیویشن جو ہیں آپ ان میں سے آپ کلک کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں، فرینڈ شپ کے لیے، اپنس کے لیے، انسپائریشن کے لیے، تو مختلف قسم کے یہ اس کے اندر ٹیکس موجود ہیں۔ آپ ان میں سے کوئی بنا بنایا ٹیکس لینا چاہیں تو لے سکتے ہیں، عموماً اس کی ضرورت نہیں پڑتی۔ دوسرا آپشن ہے ٹیکس ایڈ کرنے کا۔ جیسے ہی آپ اس کے اوپر کلک کرتے ہیں، ایک باکس آپ کے سامنے اوپن ہو جاتا ہے، تو اس باکس کو ہینڈل کے ذریعے سے بڑا کر لیتے ہیں تاکہ آپ کو اچھی طرح نظر آ جائے۔ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب یہ ٹیکس سلیکٹ ہوگا تو اب دیکھیں کہ مینیو کے اندر بہت سارے آپشن شو ہو چکے ہیں۔ اگر یہ سلیکٹ نہیں ہوگا تو آپ دیکھیں گے ٹیکس کے اوپر کوئی مینیو اوپر شو نہیں ہو رہا ہوگا، تو اس کو سلیکٹ رہنا چاہیے۔ اور سلیکٹ رکھنے کے بعد ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس کے اندر مزید کیا کیا فیچرز ہیں اور کیا کیا اس کے اندر ہم تبدیلیاں کر سکتے ہیں۔ پہلے نمبر پہ سٹائلز ہے، آپ اس کے اوپر کلک کرتے ہیں اور براؤز کے اندر کلک کرتے ہیں۔ یہاں پہ چند ایک بنے بنائے سٹائل موجود ہیں، آپ ان میں سے کسی ایک کو سلیکٹ کرنا چاہیں تو آپ اس کو اپنے ڈیزائن کے اندر سلیکٹ کر سکتے ہیں، اور آپ خود سے بھی کچھ ٹیکس سیو کر سکتے ہیں۔ ان کا کلر بھی سیو ہو جائے گا، ان کا فونٹ بھی سیو ہو جائے گا، تو وہ بعد میں آپ اس کو کام میں بھی لا سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ میں اس کو ایک کلر دے دیتا ہوں، یہ کلر اس کو دے دیتا ہوں، ذرا نمایاں ہو جائے، ٹھیک ہو گیا۔ یہ میں نے اس کو کلر دے دیا۔ اب اس کو سیو کرنا ہے، سیو والے آپشن کے اوپر جا کے آپ کلک کریں گے تو یہ کہے گا کہ آپ اس کو سیو کرنا چاہتے ہیں نیو سٹائل کو، تو ہم اس کے کہیں گے کہ جی ہم سیو کرنا چاہتے ہیں، یا پھر کینسل کر دیں گے۔ ہم اس کو سیو کر دیتے ہیں۔ اب میں نے اس کو سیو کر دیا ہے۔ اب میں دوبارہ ٹیکس لیتا ہوں نیا۔ اب یہ میں نے نیا ٹیکس لے لیا۔ اب میں یہیں پہ جاتا ہوں اور سیو والے آپشن کے اوپر براؤز والے آپشن پہ کلک کرتا ہوں، تو یہاں پہ مائی سٹائل ظاہر ہو رہے ہیں۔ میں نے کچھ پہلے سے بھی سیو کر رکھے تھے اور اب بھی میں نے ایک سیو کیا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو پہلا آپشن ہے یہ ہم نے ابھی سیو کیا تھا، تو اب آپ دیکھیں اس کا وہی فونٹ، وہی کلر، وہی سٹروک کے ساتھ یہ اب ہمارے لیے اویلیبل ہے۔ تو اس طرح سے آپ اپنا کوئی بھی ٹیکس ہو اس کو سیو کر سکتے ہیں۔ تو ٹیکس سلیکٹ رکھیں، آگے ایڈٹ والا ہے، ایڈٹ کے اندر آپ کلک کریں گے۔ یہاں آپ اپنی مرضی کا کچھ بھی لکھنا چاہیں تو آپ لکھ سکتے ہیں۔ آپ نے جو ٹیکس اپنی پوسٹ کے اندر ایڈ کرنا ہے وہ آپ یہاں سے ایڈ کر لیں گے اور اوکے پہ کلک کریں گے تو یہ آپ کا ٹیکس ایڈ ہو جائے گا۔ میں اس کو فی الحال کینسل کر دیتا ہوں۔ ڈیلیٹ کا آپشن بالکل واضح ہے، ڈیلیٹ ہو گیا، انڈو کر لیتے ہیں۔ کاپی آپ کے سامنے ہے، کاپی آ ہی گئی ہے تو ہم اس کو یوز بھی کر لیتے ہیں، اور اس کا کلر تبدیل کر کے اس کو ہم دیکھتے ہیں کیا ہے۔ آگے آپشن اسی کے متعلق ہے، ٹو فرنٹ ٹو بیک۔ میں اس کو بیک پہ لے جاتا ہوں، ٹو فرنٹ پہ لے آتا ہوں۔ بالکل وہی آپشنز ہیں جو آپ نے پہلے پڑھ لیے ہیں شیپ کے ٹول کے اندر۔ آگے پوزیشن ہے، آپ اس کی پوزیشن سیٹ کرنا چاہیں اوپر نیچے دائیں بائیں، اور ایک پکسل بڑھا کے جس سے بڑا جمپ لے گا تو آپ اس سے بھی اس کی سیٹنگ کر سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد ریلیٹیو پوزیشن ہے، یہ بالکل ایک طرف لے جاتا ہے، بالکل سینٹر میں لانا ہو سینٹر میں لا سکتے ہیں، بالکل شیپ کی طرح۔ آگے سائز ہے، سائز آپ بڑھانا چاہیں یہاں سے بھی بڑھایا جا سکتا ہے، اور یہاں ہینڈل سے بھی آپ اس کو بڑھا سکتے ہیں۔ اس ہینڈل سے یہ بڑھ جائے گا۔ یہ جو اس کے نیچے ہینڈل ہے، اس کو اگر آپ سلیکٹ کر کے دائیں بائیں گھمائیں گے تو یہ روٹیٹ ہوگا، تو بیک آف ہینڈل سے بھی اس کا سائز فٹ کیا جا سکتا ہے۔ آگے پیڈنگ ہے، پیڈنگ کیا کام کرتا ہے ابھی اس کے اندر یہ شو نہیں ہوگا۔ عموماً یہ ان چیزوں میں شو ہوتا ہے جن کے شروع میں کاف کش والا ہو اور اردو کے اندر لکھا ہی ہو۔ میں مثال کے طور پہ لکھتا ہوں کراچی ایک بڑا شہر ہے، میں یہ لکھ لیتا ہوں، اور اس کا میں فونٹ جو ہے نا، اور یہ ہر فونٹ کے اندر بھی شو نہیں ہوتا، میں اس کو فونٹ تبدیل کر لیتا ہوں جمیل نورین السالک، اور اس کو میں اب ایک لائن میں کر لیتا ہوں۔ اب آپ دیکھیں گے کہ اس کراچی کا جو شروع کے اندر کاف ہے
وہ کٹا ہوا ہے، مکمل نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ اس کے ارد گرد جو باکس بنا ہوا ہے لائن کی صورت کے اندر وہ چھوٹا ہے، اور یہ ہمارا اندر سے ٹیکس یہ باہر نکل رہا ہے، جس کی وجہ سے وہ اس کو کٹ کر رہا ہے۔ اب پیڈنگ کا آج جو آپشن ہے یہاں پہ اس کو یوز کر کے ہم اس کو لیفٹ اور رائٹ باکس کو بڑھا سکتے ہیں۔ ہم رائٹ بڑھائیں گے، نیچے والے آپشن سے دیکھیں کہ وہ باکس بڑا ہو گیا ہے، اور کراچی کا کاف جو ہے وہ مکمل طور پہ ٹیکسٹ باکس کے اندر آ چکا ہے۔ تو اس کو بڑھانا یا کم کرنا دائیں بائیں دونوں اعتبار سے آپ اس کو کر سکتے ہیں۔ تو یہ پیڈنگ اس شعبے کے لیے، اس کام کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ چلیں ٹیکسٹ سے ہی لکھا رہے، بلکہ بیک کر لیتے ہیں، نیو ٹیکسٹ پہ ہی چلے جاتے ہیں۔ تو یہ نیو ٹیکسٹ یہاں پہ موجود رہے۔ آگے کلر ہے، کلر کے اندر آپ کوئی بھی کلر دینا چاہیں اور آپ دے سکتے ہیں۔ اس کے اندر سارے وہی آپشن ہیں جو آپ نے پہلی کلاس کے اندر پڑھ لیے تھے، کیسے کلر ایڈ کرنا ہے، اور کیسے گریڈینٹ کلر ایڈ کرنا ہے، اور کیسے نمبر دے کے کلر ایڈ کرنا ہے، اور کیسے کسی پکچر سے آپ نے کلر کو پن ڈراپ کے ذریعے سے آپ نے لے کر آنا ہے۔ تمام تر تفصیلات آپ پچھلی کلاسوں میں پڑھ چکے ہیں۔ نیچے ایک آپشن ظاہر ہو رہا ہے، یہ کس کام کے لیے ہے؟ آپ دیکھیں گے کہ اس کے اندر نیو ٹیکسٹ مکمل سلیکٹ ہوا ہے، یہ نیچے آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو ہم اس میں سے صرف نیو کو سلیکٹ رکھتے ہیں، اور نیو کو سلیکٹ رکھنے کے بعد ہم کلر تبدیل کریں گے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے نیو ٹیکسٹ میں سے نیو جو ہے یہ اور کلر میں ہے، اور ٹیکسٹ جو ہے یہ آپ کے اور کلر کے اندر ہے۔ یہ اس کام کے لیے یوز ہوتا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو تمام تر تفصیلات کلر کے آپشن کی سمجھ آ چکی ہوں گی۔ اور آگے ٹیکسچر ہے، آپ یہ آپ پہلی کلاس کے اندر بھی، 6 والی کلاس کے اندر بھی پڑھ چکے ہیں۔ میں یہاں سے یہ ٹیکسچر جو ہے مختلف قسم کے کلر ایڈ کرنا چاہوں گا، تو آپ نے یہ دیکھ لیا ہے کہ اس کے اندر یہ ایڈ ہو چکے ہیں۔ یہاں سے اس کو سلیکٹ بھی کر سکتے ہیں جس پوزیشن کے اوپر آپ اس کے اندر کلر رکھنا چاہتے ہیں۔ دیکھیں کہ اس کے اندر کتنے خوبصورت طریقے سے کلر ایڈجسٹ ہو چکی ہے۔ تو پوری تصویر کی جو کلر ہیں آپ اس کے اندر اس انداز سے ٹیکسچر کے ذریعے سے ایڈ کر سکتے ہیں۔ یہاں سے ڈیلیٹ بھی کر سکتے ہیں، تو یہ بیک ہو جائے گا۔ اوکے کر دیتے ہیں، اور آگے آپسٹی ہے، اور آپ جانتے ہیں آپسٹی یہ اس کو آپسٹی جو ہے یہ مدھم کرے گی۔ میں اس کا سٹروک جو ہے فی الحال کے لیے انیبلڈ کر دیتا ہوں، اور اب آپسٹی کو آپ دیکھیں گے یہ آپسٹی بلیک کلر کے اندر کیوں جا رہی ہے۔ ہم نیو ٹیکسٹ لیتے ہیں، اور نیو ٹیکسٹ لینے کے بعد ہم اس کو سینٹر میں رکھتے ہیں۔ اب آپسٹی چیک کرتے ہیں کہ وہ کیسے کام کرے گی۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ بالکل صحیح انداز سے یہ کام کر رہی ہے۔ آپسٹی کے حوالے سے آپ نے یہ سمجھ لیا۔ بعض دفعہ کسی ٹیکسٹ کے اندر کچھ مسئلہ ایسا ہوتا ہے، اور اس کی سیٹنگ کچھ ایسے ہوئی ہوتی ہے کہ بعض آپشن اس کے اوپر لاگو نہیں ہوتے، تو اس کی یہ صورتحال ہوتی ہے، انسان نیا ٹیکسٹ لے لے اور اس آپشن کے بارے میں تفصیلات لاگو کر کے انسان سمجھ لے۔ اس کے بعد کون سا آپشن آ رہا ہے آپسٹی کے بعد؟ روٹیٹ، یہ بھی آپ پڑھ چکے ہیں، اور یہ یہاں سے بھی روٹیٹ کیا جا سکتا ہے۔ اس کا یہ ہینڈل ہے، اس ہینڈل کو پکڑ کے ابتدائی طور پہ آپ کو ہینڈل کے اوپر کلک کرنا پڑے گا، پھر آپ چاہے جتنی دور چلے جائیں نا، شرط یہ ہے کہ آپ کی انگلی یا انگوٹھا سکرین سے نہ ہٹنے پائے، تو ٹچ رہے وہ سکرین کے ساتھ۔ جتنی دور سے بھی آپ اس کو سلیکشن دیں گے، آپ اس کو روٹیٹ کرنا چاہیں گے تو وہ روٹیٹ ہوگا۔ تو اس کو بیک کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد مارکس والا آپشن ہے۔ مارکس بھی آپ تقریباً، میں اس کو انسلیکٹ کرتا ہوں، انسلیکٹ کرنے کے بعد ہاں یہ جو آپ نے آپشن پڑھا تھا ماسک، اس کے قریب قریب کام کرتا ہے، لیکن مارکس کو ہم ٹیکسٹ کے حوالے سے پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں یہ کچھ کمال کر سکتا ہے یا نہیں۔ ٹیکسٹ کے اندر چلے جاتے ہیں، تو اگر آپ نے ٹیکسٹ کی سیٹنگ کرنی ہے تو آپ اے والے آپشن کے ذریعے سے سیٹنگ کریں گے۔ اگر آپ نے شیپ کے اوپر کلک کیا ہوا ہے تو وہ آپ کے ٹیکسٹ کے اندر کوئی سیٹنگ نہیں کرے گا۔ آپ اے کے آپشن کے اوپر جائیں گے، دوسرے نمبر پہ جو ایک آپشن موجود ہے تو اس کے اندر ہم جاتے ہیں ماسک کے اوپر۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں اس نے ان اندر والا جو ایریا ہے ان کے اوپر چونکہ کلک ہے، اس کو اس نے ڈیلیٹ کر دیا ہے۔ آؤٹ کریں گے تو یہ آؤٹ کو ڈیلیٹ کر دے گا۔ اچھا، اس کا کچھ کمال دیکھتے ہیں۔ میں اسی ٹیکسٹ کی کاپی لے لیتا ہوں،
اور میں ان کو بھی ریلیٹیو پوزیشن میں سینٹر میں لے آتا ہوں، اور اس کا میں کلر بھی تبدیل کر دیتا ہوں، یہ کلر رکھ لیتے ہیں۔ اچھا، اب یہ سلیکٹ ہے اور ہم ماسک کے اوپر کلک کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس نے اندر کا ایریا ریس کیا ہے یا باہر کا کیا ہے؟ اندر کا کیا ہے، ٹھیک ہے، میں اوکے کر دیتا ہوں۔ اب آپ دیکھیں گے کہ ہمارے ٹیکسٹ کے اندر، نیو ٹیکسٹ کے اندر نیچے اور درمیان والی درمیان میں بلیک کلر ہے، اور اوپر جو ہے نا کلر اور ہے۔ کیا ہم نے ٹیکسٹ کو ایسا کلر دیا؟ نہیں، یہ دو ٹیکسٹ ہے اور ایک کو ماسک کیا ہوا ہے۔ کیسے؟ اور ابھی آپ کے سامنے ظاہر ہو جائے گا۔ میں پوزیشن میں جاتا ہوں، پکسل بڑھا لیتا ہوں، یہ دیکھیں، یہ ٹیکسٹ کا یہ والا ایریا مختلف کلر کے اندر اس کے اوپر موجود ہے۔ دیکھنے میں یوں لگتا ہے کہ یہ کچھ کمال کیا ہوا ہے، در حقیقت یہ ایسے ہے۔ تو امید ہے کہ آپ ماسک سمجھ گئے ہوں گے۔ ماسک کے اوپر میں دوبارہ جاتا ہوں تو اس کی کچھ مزید صورتحال دیکھ لیتے ہیں۔ تقریباً اس کی وہی صورتحال ہے جو آپ پہلے پڑھ چکے ہیں۔ آپ اس کو خود ہینڈل بھی کر سکتے ہو، یہاں سے پکڑیں، اوپر لے جائیں، اس انداز سے لانا چاہیں، اس انداز سے لانا چاہیں، آپ جس انداز سے اس کی سیٹنگ کرنا چاہیں تو یہ سیٹنگ کر سکتا ہے۔ اوکے کر دیتے ہیں، بلکہ بیک کر دیتے ہیں۔ اب ایک ہی ٹیکسٹ ہم یہاں پہ سلیکٹ رکھتے ہیں، دوسرے کو ڈیلیٹ کر دیتے ہیں۔ ماسک کے بعد ہمارے پاس آپشن کیا ہے؟ فونٹ کا۔ فونٹ کے اندر یہ فونٹ جو پکسل لیب کے اپنے موجود ہوتے ہیں پہلے ہی سے، اس کے سسٹم کے اندر، اس کے اپلیکیشن کے اندر موجود ہوتے ہیں۔ مختلف قسم کے فونٹ موجود ہیں۔ آپ کو ان میں کوئی بھی فونٹ کسی بھی انداز کا پسند آئے، آپ اپنے ڈیزائن کے اندر اس کو یوز کر سکتے ہیں۔ تو یہ مختلف قسم کے فونٹ عربی میں بھی ہیں اور انگلش کے فونٹ بھی ہیں، کیلیگرافی کے ٹائپ کے فونٹ بھی ہیں۔ تو بہرکیف مختلف قسم کے فونٹ ہیں، آپ ان کو یوز کر سکتے ہیں۔ دوسرا مائی فونٹ۔ مائی فونٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں خود پکسل لیب کے اندر اگر کوئی فونٹ ایڈ کرتا ہوں تو اس کی کیا ترتیب ہوتی ہے۔ تو مائی فونٹ کے اوپر کلک کریں گے تو یہ چند ایک فونٹ جو مجھے ضرورت پڑتی ہے میں نے اس کے اندر ایڈ کیے ہوئے ہیں، اور اس کے علاوہ اگر آپ بھی ایڈ کرنا چاہیں تو میں آپ کو ایک پیک بھیج دوں گا جس کے اندر 500 کے قریب فونٹس موجود ہوں گے، اور وہ فونٹس انتہائی اہم فونٹس ہیں اور وہی کافی ہو جاتے ہیں ڈیزائننگ کے لیے۔ وہ فونٹ آپ وہ ڈاؤن لوڈ کر لیں گے اور اس کو انزپ کر دیں گے، اور اس کو کیسے ایڈ کرنا ہے اس کے اوپر میں ایک الگ سے چھوٹی سی ایک ویڈیو بنا کے آپ کی طرف شیئر کروں گا، تاکہ آپ اس کے ذریعے سے مختلف قسم کے فونٹ بھی اپنے پکسل لیب کے اندر ایڈ کر لیں۔ لیکن ابھی ہم آگے چلتے ہیں۔ یہ ہم نے فونٹ، کتنا پیارا فونٹ ہے اور بہت اچھا لکھا ہوا ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھ لیتے ہیں اس کے بعد کون سے آپشن ہیں۔ فونٹ کے بعد بھی یہ سٹائل ہے، میں اس کو بیک کر دیتا ہوں تاکہ ہمیں اچھی طرح سمجھ میں آئے۔ یہ سٹائل ہیں، یہ بھی بولڈ کے لیے۔ بولڈ کا مطلب لکھائی کو قدرے اور موٹا کر لینا، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں گے اس آپشن سے یہ بیک ہو جاتا ہے، جہاں پہ ٹی کے اوپر جو لائن لگی ہوئی ہے نا کراس کی صورت میں، کٹنگ کی صورت میں، اس کے اوپر کلک کریں گے بیک ہو گیا، بی بولڈ، اور اس کے اوپر کلک کیا بیک ہو گیا۔ دوسرے نمبر پہ جو آپشن آ رہا ہے یہ لکھائی کو کچھ ٹیڑھا کر دیتا ہے، یہ اس کا ایک سٹائل ہوتا ہے۔ تیسرے نمبر پہ جو آپشن آ رہا ہے، یو کے نیچے لائن لگی ہوئی ہے، تو اس کو دیکھ کے آپ سمجھ جائیں گے کہ جب ہم اس کو سلیکٹ کریں گے تو اس کے نیچے لائن آ جائے گی۔ اچھا، اس کو بھی میں بیک کر دیتا ہوں، مکمل بیک ہو گیا ہے۔ تو اب ہم نیچے دیکھ رہے ہیں سلیکشن والا آپشن آ رہا ہے، اس کے اندر آپ صرف نیو کو سلیکٹ کریں، بولڈ کر دیں۔ بعض دفعہ لکھائی کے اندر کچھ حصہ ہم نے بولڈ کرنا ہوتا ہے، چاہے آپ کی لکھائی جتنی لمبی ہے، زیادہ سے زیادہ ہے، آپ اس کے ذریعے سے اس کی سلیکشن لے لیتے ہیں۔ چونکہ ابھی نیو ٹیکسٹ لکھا ہوا ہے تو یہ باکس چھوٹا سا ہے اور اس کے اندر نیو ٹیکسٹ ظاہر ہو رہا ہے۔ اگر ہمارا ٹیکسٹ زیادہ ہوتا تو یہ اور زیادہ باکس بڑا ظاہر ہوتا، اس کے اندر ہم اپنی مطلوبہ لکھائی، مطلوبہ جو چیز ہے اس کو سلیکٹ کر کے ہم اس کو بولڈ کر سکتے تھے، یا پھر اس کی جو تبدیلی ہم کرنا چاہتے ہیں وہ ہو سکتی تھی۔ اور اس کو بیک کر دیتے ہیں۔ بیک کرنے کے بعد ہم دیکھتے ہیں آگے کرو آ رہا ہے۔ کرو کا مطلب آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ ٹیکسٹ کو اس انداز سے کرو کر دینا، گولائی کے اندر لے آنا۔ تو بینڈنگ آپ نے جتنے فیصد رکھنی ہے تو آپ رکھ سکتے ہیں، اوپر نیچے دونوں طرف سے یہ پاسبل ہے۔ 0 پہ آئے گا تو اپنی اصل پوزیشن پہ ہوگا،
اور پلس میں جائے گا تو اس انداز سے، اور اگر منفی میں آئے گا تو اس انداز سے یہ چلے گا۔ ابھی 0 پہ سلیکٹ رکھتے ہیں اور ہم آگے چلتے ہیں۔ بیک گراؤنڈ ہے، ٹیکسٹ کے پیچھے بیک گراؤنڈ، ٹیکسٹ کے لیے بیک گراؤنڈ کا سلیکٹ کرنا ابھی آپ دیکھ رہے ہیں، اور نیچے اس کی سیٹنگ ہے، آپ لیفٹ بڑھانا چاہتے ہیں، آپ رائٹ بڑھانا چاہتے ہیں، اور آپ اوپر بڑھانا چاہتے ہیں یا کم کرنا چاہتے ہیں۔ بس ٹاپ پہ اتنا کر لیا، باٹم یعنی کہ نیچے سے جو ایریا ہے وہ بھی ہم قریب کر لیتے ہیں۔ لیفٹ اور رائٹ ہم نے زیادہ بڑھا لیا ہے، کچھ کم کر لیتے ہیں۔ تو نیچے ایک ریڈیوس ہے، اور آپ یہ پہلے ٹیکسٹ کے اندر بھی آپ شیپ کے اندر بھی آپ پڑھ چکے ہیں، جہاں سے شیپ لیتے ہیں تو اس کو بھی ریڈیوس کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ اس انداز سے ٹیکسٹ کا بیک گراؤنڈ لیا جا سکتا ہے۔ میں اس کو بیک کر دیتا ہوں۔ بیک کرنے کے بعد ہم آگے دیکھتے ہیں کہ الائنمنٹ ہے۔ الائنمنٹ جو ہے ٹیکسٹ کچھ زیادہ ہو تو الائنمنٹ اس کی ہو سکتی ہے۔ ہم اس کو، یہ میں نے ویسے ٹیکسٹ لکھ لیا جو کی بورڈ کے اندر پہلے سے آ رہا تھا۔ اچھا، ہم اس کو کیا کرتے ہیں، الائنمنٹ کرتے ہیں۔ دیکھ رہے ہیں آپ نیچے والا جو ٹیکسٹ ہے وہ بالکل سینٹر میں آ چکا ہے۔ اس کی کچھ سیٹنگ مزید کر لیتے ہیں، صرف واٹ کو نیچے لے آتے ہیں اور اس کا سائز کچھ چھوٹا کرتے ہیں تاکہ آپ پر اچھی طرح یہ چیز واضح ہو جائے۔ اب آپ دیکھیں نیچے صرف ایک لفظ ہے۔ اب الائنمنٹ آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آئے گی۔ یہ دائیں جانب چلا گیا، اور اس آپشن پہ کلک کریں گے تو بائیں جانب آ جائے گا، اور اس کے اوپر کلک کریں گے تو یہ درمیان میں آ جائے گا۔ جسٹیفائی کا آپشن کس کام کے لیے یوز ہوتا ہے، یہ فی الحال اس کو بیک کر دیں یا اس کو ڈیلیٹ کر دیتے ہیں۔ میں یہاں سے ایک ٹیکسٹ لے کر آتے ہیں۔ تو اب آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ والا جو اس کا ایریا ہے کناروں والا، یہ باکس کے ساتھ نہیں ہے، ان باکس کے ساتھ ہے۔ گوٹ جو ہے، اینڈ جو ہے، یہ کچھ فاصلے پہ اور برابر نہیں ہے۔ آپ اس الائنمنٹ والے آپشن میں جائیں اور اس کو جسٹیفائی کر دیں۔ اب آپ دیکھ رہے ہوں گے ان گوٹ اور اینڈ اور نیچے پیپل اینڈ بائی، یہ بالکل ایک لائن کے اندر آ چکے ہیں۔ ان کے اندر کوئی یعنی کہ فاصلے کے اعتبار سے باکس کے ساتھ اٹیچ ہو چکے ہیں، کوئی فاصلہ باقی نہیں رہا۔ تو جسٹیفائی کا یہ مطلب ہوتا ہے، اور یہ اس کام کے لیے یوز ہوتا ہے۔ ہم نیو ٹیکسٹ کو بڑا کر لیتے ہیں، درمیان میں رکھ لیتے ہیں اور آگے جاتے ہیں۔ اور اس کے بعد کس کام کے لیے ہم نے آگے بڑھنا ہے، بیک گراؤنڈ بھی ہوگا، اسپیسنگ، لیٹر اور ورڈز کے اندر اگر آپ اسپیس دینا چاہتے ہیں تو آپ اسپیس دے سکتے ہیں۔ یہ لیٹر کے اندر ہو رہی ہے، یہ ورڈ کے اندر ہو رہی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ نیو اور ٹیکسٹ ان دونوں کے درمیان میں فاصلہ بڑھ رہا ہے۔ اگر آپ لیٹر کے اوپر سلیکٹ کرتے ہیں تو ایک ایک ہندسے کے اندر جو ہے نا فرق جو ہے نا وہ بڑھ رہا ہے۔ تو یہ اس اعتبار سے کام کرتا ہے۔ اور بیک کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد اسپیسنگ ہے، اس کے بعد لائن اسپیسنگ ہے۔ تو چونکہ ابھی ہماری ایک ہی لائن ہے، ہم اس کو 2 لائنوں میں کر لیتے ہیں۔ اب لائن اسپیسنگ آپ دیکھیں گے جتنی آپ بڑھانا چاہیں، کم کرنا چاہیں تو یہ لائن اسپیس جو ہے نا کم کرتا ہے۔ اس کو بیک کر لیتے ہیں۔ بیک کرنے کے بعد دوبارہ درمیان میں سلیکٹ لے جاتے ہیں۔ اس کے بعد کون سا آپشن ہے، سٹروک۔ سٹروک آپ سمجھتے ہیں ماشاءاللہ، سٹروک اچھی طرح آپ کو سمجھ میں آ رہا ہوگا، پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں۔ فی الحال کی گھڑی ہو کے رکھ لیتے ہیں، اور شیڈو ہے، شیڈو کے اوپر کلک کرتے ہیں، اور شیڈو کچھ کام کرے گا، شیڈو کام کرے گا۔ یہ دیکھیں، یہ بھی ٹیکسٹ کے باہر جو ہے نا، اچھا ایک سٹروک ہوتا ہے اور ایک شیڈو ہوتا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کوئی خاص فرق تو نہیں نظر آ رہا کہ جو کام سٹروک کر رہا ہے وہی شیڈو کر رہا ہے۔ اصل میں جو سٹروک ہوتا ہے وہ چاروں طرف ٹیکسٹ کے ایڈ ہو جاتا ہے، اس کو دائیں بائیں کرنا ممکن نہیں ہوتا۔ لیکن یہ جو شیڈو ہوتا ہے آپ اس کی پوزیشن تبدیل کر سکتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں گے کہ آپ
اس کی پوزیشن کس حد تک تبدیل کر سکتے ہیں۔ بعض دفعہ اس کی ضرورت پڑتی ہے اور شاید ہم بھی ڈیزائن کے اندر اس کو کہیں نہ کہیں لے آئیں، تو یہ اس کا اور اسٹروک کا فرق ہوتا ہے۔ اس کو بیک کر دیتے ہیں۔ بیک کرنے کے بعد انر شیڈو ہے، جو اس کے اندر شیڈو اسٹروک ختم کر دیتے ہیں اور اس کو تھوڑا سا بولڈ کر لیتے ہیں تاکہ جو انر شیڈو ہے وہ اچھی طرح نمایاں ہو جائے۔ یہ دیکھیں اس کے اندر شیڈو جو ہے نا، اندر کی جانب شیڈو ظاہر ہو رہا ہے۔ اب آپ اس کی سیٹنگ بھی کر سکتے ہیں دائیں بائیں، جہاں کہیں آپ کو مناسب لگے، اوپر نیچے، تو آپ اس کی سیٹنگ کر سکتے ہیں۔ اس کو بیک کر دیتے ہیں اور اس کے بعد امبوس ہے، جو شیپ کے اندر آپ نے دیکھا بالکل یہ ٹیکسٹ کے اندر کام کرتا ہے، ساری تمام تر تفصیلات اس کے لیے ہیں ویسی ہیں۔ آگے پراسپیکٹیو ٹول ہے، آپ اس کو کسی بھی انداز سے سیٹ کرنا چاہیں۔ میں نیچے سے آن کر دیتا ہوں تو آپ دیکھیں گے کہ گویا کہ یہ کسی ترچھی دیوار کے اوپر لکھا ہوا ٹیکسٹ ہوگا۔ جیسے اس کا شروع کا ایریا جس طرف انسان کھڑا ہوتا ہے تو وہ بڑے الفاظ نظر آ رہے ہوتے ہیں، اور جو آخر میں الفاظ ہوتے ہیں وہ قدرے کم ہوتے ہیں دور ہونے کی وجہ سے۔ تو یہ پراسپیکٹیو ٹول اس انداز سے کام کرتا ہے، اور اس کو آپ کسی سائن بورڈ کے اوپر بھی ٹیکسٹ لکھنے کے لیے یوز کر سکتے ہیں۔ آگے 3D روٹیٹ ہے، بالکل ویسے جو ہم پہلے شیپ کے اندر پڑھ چکے ہیں، تمام تر سیٹنگز وہی ہیں۔ 3D ٹیکسٹ کو بنا دے گا، تو اس کا بیک گراؤنڈ کا کوئی کلر اچھا سا رکھ لیتے ہیں تاکہ اچھے سے ہمیں پتہ چلے کہ بیک گراؤنڈ چلیں یلو ہی سلیکٹ کر لیتے ہیں۔ تو یہ 3D کے اندر ٹیکسٹ کو کنورٹ کرتا ہے، اور اس کو آپ بڑھا بھی سکتے ہیں، آپ قدرے کم بھی کر سکتے ہیں۔ اور یہ دیکھیں پراسپیکٹیو اور دوسرا آپشن کچھ تبدیلی آپ کو دکھا رہا ہے، اور مزید اس کو ڈارک اور لائٹ کر سکتے ہیں، اور اس کی یہ کنڈیشن آپ جس زاویے پہ لے کے جانا چاہیں، یہ نیچے روٹیشن کے لیے، اور یہ اس کے اندر معمولی فرق پیدا کرنے کے لیے شیڈو اور یہ ان چیزوں کو ظاہر کر رہا ہے، انٹینسٹی اور شیڈو۔ تو یہ چند ایک اس کے اندر تبدیلیاں پاسبل ہوتی ہیں۔ 3D کے اندر نام لکھنے کے لیے بہرکاف اس کو یوز کیا جاتا ہے، اور یہ اچھے سے بھی کام کر رہا ہے۔ 3D شیڈو یہ نیچے شیڈو دے گا اس کے، جیسے آپ کا ٹیکسٹ جو ہے نا کسی دیوار کے اوپر یا کسی چیز کے اوپر لکھ کے رکھا گیا ہو، یہ اس نوعیت کا شیڈو دیتا ہے۔ اس کے آپ کلر بھی تبدیل کر سکتے ہیں، آپ اس کی اوپسٹی بڑھا کر کم بھی کر سکتے ہیں، اور نیچے بلر ریڈیوس بھی کر سکتے ہیں۔ یہ اس کے اندر آپشن ہے، آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ اب بالکل سموتھ ہو گیا ہے، اور اب یہ بلر ہو رہا ہے۔ تو 0 پہ کرنے کی طرف اور 25 کی طرف یہ جا رہا ہے، آخری حصہ 25 ہے، تو یہ اس کی سیٹنگ ہوتی ہے۔ اور اس کو بیک کرتے ہیں، بیک کرنے کے بعد ریفلیکشن ہے، تو یہ ٹیکسٹ گویا کہ کسی شیشے کے اوپر رکھا ہو تو یہ ویسا ویو دیتا ہے کہ اس کا عکس ریفلیکشن جو ہے نا وہ نیچے پڑ رہی ہوں۔ اب اس کو آپ سیٹ بھی کر سکتے ہیں، یہ کہاں تک آپ ریفلیکشن دے سکتے ہیں، تو یہ ریفلیکشن کے لیے بہر کا ٹیکسٹ جیسے کسی شیشے یا کسی ایسی چیز کے اوپر موجود ہو۔ بہرکیف یہ ٹیسٹ کے حوالے سے تمام تر تفصیلات تھی، اور انشاءاللہ ایک کلاس مجھے امید ہے کہ باقی اوپر کچھ آپشن ہیں یہ والے، ان کو سمجھانے کے لیے، اور ایک کلاس تقریباً اور آئے گی، پھر انشاءاللہ ہم ڈیزائن کی طرف بڑھیں گے۔ امید ہے کہ آپ کو کلاس اچھی لگی ہوگی، تو آپ اپنی کسی بھی رائے کا اظہار کومنٹس کے اندر کر سکتے ہیں، اور جب بھی کلاس آئے تو انتہائی جوش و خروش کے ساتھ، جذبے کے ساتھ اس کو دیکھا جائے اور بھرپور پریکٹس کی جائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔